الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک یعنی آسمانوں کی سیر کرنے والے، افلاک کی سیر کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو میرا امتی روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث میں جہاں بھی گناہ معاف کرنے کی فضیلت آئی ہے کسی عمل کی وجہ سے تو اس سے مراد ہیں چھوٹے گناہ۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں محبوب علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج ہمارے بہت ہی محترم پیارے دوست محمد عرفان عطاری صاحب نے اپنے گھر کے افتتاح کے سلسلے میں اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں کروں گا کہ جن کی حاجت تقریباً ہر مسلمان کو ہے، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اسلامی بہن ہو یا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ سیکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کروں گا، اس دنیا میں اللہ کسی کو بھیجے اور سکھ دے دے نا، زندگی سکھ والی دے دے، تو سمجھے اس بندے جیسی زندگی نہیں ہے۔ جس کو سکھ مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، ٹھہراؤ مل جائے، قلب مطمئن ہو جائے، یعنی راضی ہو جائے کہ ہاں مجھے بہت کچھ مل گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطمینان۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، جس نے سکون بنایا ہے نا اس سے کبھی تعلق خراب نہیں کریں۔ اگر آپ نے اس سے تعلق خراب کر کے سارا جہان پھر لیا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے، آپ کو سکون نہیں ملنا، کیونکہ جو سکون کا خالق ہے نا اسے ناراض کر کے سکون کہاں ملے گا؟ اس کو چھوڑ کر سکون کیسے ممکن ہے؟ پھر بعض اوقات تمہیں نعمتیں مل جائیں گی، گھر مل جائے گا، بچے مل جائیں گے، بیوی مل جائے گی، گاڑیاں مل جائیں گی، لیکن وہی گاڑی ہو سکتا ہے تمہارے دنیا سے جانے کا سبب بن جائے، وہی اولاد تمہاری خودکشی کا سبب بن جائے، وہی اولاد تمہاری زندگی دنیا میں جہنم بنا دے، وہی گھر والی اگر نیک نہ ہوئی تو جیتے جی تمہارے لیے دنیا میں جہنم ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جن کی بیویاں نیک نہیں ہیں، جن کی بیویاں زبان دراز ہیں، جن کی بیویاں شوہر کا ادب نہیں کرتی، آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو، جن کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار اس سے نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ لوگ دعائیں نہیں کرتے، ساری زندگی پہلے رو رو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اے بندے، اس بات پر پہنچنے والے کبھی تو نے سوچا ہے کہ تو اس نیز پر کیوں آیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جب اللہ نے تجھے اولاد دی، کیا تو نے یہ اپنے ذہن میں بٹھایا کہ میں نے سب سے پہلے اس کو رب کا فرما بردار بنانا ہے؟ کبھی تصور کیا تو نے؟ یہ دنیا کے موج مستیوں میں تو راضی ہو گیا ہے۔ تو جس نے سکون بنایا ہے نا، جو سکون کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے کبھی بھی سکون یوں سمجھیں یہ ہے ہی نہیں۔
تو اپنا ذہن بنائیے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، پھر سکون کمال ہی کمال کا سکون ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے نا، جب کسی کو عطا فرماتا ہے، عطاؤں کی بارشیں برساتا ہے، نعمت دیتا ہے، جب بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا نا تو وہ نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ وہ نعمتیں اس سے، بڑی پیاری بات لگی جنہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے گھر دیا ہے تو میں نے اس کے شکرانے میں کن کا میلاد رکھا ہے؟ کن کا میلاد رکھا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی وہ جان ہے جہان کی، ان کا ذکر کر لیا ہے۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ حضور کا ذکر ہے۔ اللہ کرے ہم سب میں یہ عادت ہماری بن جائے کہ جب ہم اللہ ہمیں خوشی دینا تو ہم اس کے محبوب کا میلاد کرائیں۔ اور کسی شاعر نے کیا کہا ہے، سنیے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میلاد منایا نا گھر کی خوشی میں، تو یہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے میلاد گھر میں سجایا، حضور کی آمد کا ذکر کیا، حضور کا ذکر خیر کیا اپنے گھر کی خوشی میں۔ تو کوشش کریں جب بھی اللہ نعمت دے تو اس کا شکر لازمی کریں، اور پھر اپنے بچوں کو نا اس چیز کی تعلیم روز دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو سکھائیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کئی مرتبہ روز سکھائیں۔ جب وہ بڑا ہو جائے نا تو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مجھے کسی نے دیا تو میں اس کا شکر کر رہا ہوں۔ ہم نہیں سکھاتے یہ چیزیں، اور اللہ کی دیا نا تو کبھی نہ شکری نہیں کرے یار۔ وہ کہتے ہیں نا مرو مرو کرنا، کہ ہے نہیں یار کچھ، مر گئے، لٹے گئے، رہا کچھ نہیں، نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑھا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار تو اس کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کی نعمتوں کا چرچا تو کرنا چاہیے۔ اور اس بات پہ اب اللہ کریم ناراض کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن کن کاموں سے ہوتا ہے؟ شکر کی سب سے بہترین قسم یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی چھوڑ دے۔ شکر کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ بندہ رب کو ناراض کرنا، اور پھر بندے کو پتا تو ہونا چاہیے نا کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بعض لوگ حساس لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ بڑا تعلق بعض اوقات بن جاتا ہے، بہت اچھا تعلق بن جاتا ہے، لیکن وہ فیل کرنے والے بہت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو فیل کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے، اپنی زبان سے ایسی بات کہہ جاتا ہے یا اپنے جسم سے کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے جس سے وہ ساری زندگی پھر دوبارہ ملتا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو کسی کے ساتھ دوستی قائم رکھنے کے لیے کم از کم یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ بھائی وہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی خوشی کے کام کون کون سے ہیں۔ اسی طرح رب کی فرمانبرداری کا علم ہونا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحت دینے والا، وہ تندرستی دینے والا، وہ عزت دینے والا، وہ مال دینے والا، وہ اولاد دینے والا، وہ گھر دینے والا، وہ دنیا میں اتنا کچھ ہم شمار نہیں کر سکتے، سب اسی کی عطائیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا ساری زندگی کہ وہ راضی کن کاموں سے ہوتا ہے اور ناراض کن کاموں سے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا ہی ایک وہ دائرہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی یہ کام کرو تو رب راضی ہے، یہ کرو تو ناراض ہے۔
تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے علم دین. حدیث پاک سناؤں گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت یعنی افسوس یعنی پچھتاوا اس شخص کو ہوگا جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا پر اس نے نہیں کیا. اس کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا پر اس نے نہیں کیا. اور اس کے بعد اس کو ہوگا جس نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. یہ دو لوگ بڑا افسوس کریں گے قیامت والے دن. تو میری ریکویسٹ ہے اس بات کو سیکھیں کہ اللہ ناراض کن کاموں سے ہوتا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو سکھائے گا. ایسی ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ زندگی بہترین ہو جائے گی. اور آخری جو بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اگر خود سکھی رہنا ہے تو دوسروں کو سکھی رکھو. اگر خود سکھی رہنا ہے تو دوسروں میں سکھ بانٹو. اگر اپنی راہ میں کانٹے نہیں آنے چاہیے تو کسی کی راہ میں کانٹے نہ بچھاؤ. یہ مرض آج کل اتنا عام ہے اللہ کی پناہ. او ہو جس کی وجہ سے گھر برباد ہیں. ایک باپ ہے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے, وہ 15-20 سال اتنی خدمت کرتا ہے, اس کو پتہ ہے لالچ ہی کوئی نہیں, بیٹی نے مجھے کون سا کما کے دینا ہے یا بیٹی سے میں کیا لے لوں گا, یہ تو اپنے گھر جانے والی ہے. 15-20 سال ریڑیاں رگڑ کے کماتا ہے, پھر محنت مزدوری کرتا ہے, پھر ان کو پالتا ہے, ان کی ضروریات پوری کر کے پھر ان کو بیاتا ہے, لیکن ایٹیکیٹس نہیں سکھاتا, تربیت نہیں کرتا کہ بیٹا اگلے گھر جا کے یہ گھر اور ہے, اگلا گھر اور ہے, اس گھر کے معاملات اور ہے, یہ تمہارا خون ہے, اگلا خون نہیں ہوگا. ہاں یہ چیز نہیں سکھاتا. پھر کیا ہوتا ہے, جس کو گھر سے غیبت کی عادت پڑی ہو, جس خاتون کو گھر سے چغلی کی عادت پڑی ہو, جس کو عزتیں اچھالنے کی گھر سے عادت پڑی ہو, اور پھر اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو اس پہ, کیا وہ گھر بسے گا کبھی؟ اب سنیے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے. 3 بار یہی فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی, جی ہاں یا رسول اللہ, ہمیں بتائیے کہ برے اور بھلے کون ہیں؟ فرمایا تمہارا بھلا وہ ہے یعنی اچھا وہ ہے جس شخص سے خیر کی امید کی جائے, جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو, اور تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, لوگ کہ کہندے نے یار آ گیا ہے نا ہن خیر نہیں ہے نا. کوئی خاتون ایسی خواتین آپس میں جمع ہوں تو جن کو پتا ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے خیر نہیں ہے, اس سے کو بلائی, اس نے کو اچھی بات کرنی نہیں ہے, اس نے دل جوئی کرنی نہیں ہے, اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کو کہ گالیاں سن کے بھی دعائیں دینی ہیں, تو اس سے خیر کی امید کیسے کی جائے گی؟ یہ تو اس کو چھوٹی سی بات کہیں گے, یہ ڈبل سے ٹرپل ہو کے کام ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے, چوتھے دن طلاق ہو جاتی ہے, زیادہ سال بعد طلاق ہو جاتی ہے, کیا کرایہ رڑ جاتا ہے. تو اچھا برا خدا کا واسطہ اپنا ذہن بنائے, میں کسی بندے کے لیے شر والا نہ ہوں. اور یہ میں ایک بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں, جب 2 بچے آپس میں لڑتے ہیں, باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ باپ کو خوشی ہوتی ہے؟ جی, جس کی اولاد جیتے جی لڑنا شروع ہو جائے اس باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو سخت اذیت ہوتی ہے. یہ جتنی بھی سرکار کی امت ہے یہ سرکار کی اولاد ہی ہے نا. جب امتی آپس میں لڑے گا اللہ کے محبوب کو رنج پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ یار کبھی غور کیا ہے کہ میں کسی کے بارے میں برا نہ کہوں, نہ بولوں کسی کے بارے میں برا؟ مجھے کسی وکیل نے یہ بات کہی تھی, حضرت کسان کئی کے ٹپے سے لڑتا ہے, ایک کئی کے چھوٹا سا ٹپا ہوتا ہے نا اسے, اب مجھے نہیں پتا اسے کیا اردو میں کہتے ہیں, کہنے لگا کسان کئی کے ٹپے سے لڑتا ہے اور مربے دے کے بھی جان نہیں چھوٹتی.
ایسا ہے یا نہیں؟ خدا را یار کبھی کسی سے نہ لڑیں. اگر سکھ میں زندگی گزارنی ہے معاف کرنا اختیار کریں. اور آگے سنیے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اب جو عزت کی دھجیاں اڑانے والے، میں جاننا وہ کیسا ہے، منو پتا ہے انہاں دی کی کرتوت نے، اسی جانے نا انہاں دی کی اوقات ہے. یار یہ کہنا چھوڑ ہی دیں. ہاں کیا ملے گا تمہیں یہ بات کر کے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے میں جانتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا ستھرا ہے. ایک روایت میں خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اگر بندے کو جاننا ہے نا کہ بندہ کیسا ہے، اس کی زبان سے جاننا ہے. جیسی اس کی زبان چلے گی نا سمجھے اس کا اندر ویسا ہی ہے. اور اگر اس کی زبان سے اچھا ہی نکلنا ہے، ستھرا ہی نکلنا ہے، سمجھو اس کا دل بڑا آئینہ دار ہے، صاف شفاف دل ہے. کبھی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، کبھی برا بلا کہنا ہی چھوڑ جائیں. نہ کہیں میں جانتا ہوں کیسا ہے، میرا رب بہت جانتا ہے میں کیسا ہوں، سب سے بڑھ کر وہ جانتا ہے نا میں کیسا ہوں. اور اگر میں دنیا کا برا ترین شخص ہوں اور میرے مالک نے میرے سارے عیب چھپا لیے، عیب ظاہر ہی نہیں ہونے دیے، اگر وہ عیبوں پہ پردہ اٹھا دیتا تو میں دنیا میں ذلت اور رسوائی میں میرا مقدر ہوتی اور میں عزت کا، میری عزت کا جنازہ نکل جاتا. اس نے پردے ڈالے نہیں ڈالے، اور تم کسی کا ایک عیب نہیں چھپا سکتے. یا کسی نے برا کیا اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کرو یا اللہ یہ برائی سے نکل جائے. کیوں اس کو بدنام کرتے ہو؟ انسان ہے نا، بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ معاف کرنا اختیار کریں. اللہ اکبر. اور سنیے مفسر شہیر محکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلمن قتل نہ کرے، یہ سب سخت جرم ہیں. اللہ اکبر. اور سنیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شریک کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. ساس یہ سمجھے بہو مسلمان ہے یا نہیں. اگر اس کو یہ ساس کا ذہن بن جائے کہ بہو مسلمان ہے، اگر میں نے اس کو تکلیف دی تو اللہ کے محبوب کو تکلیف ہونی ہے، اور اگر اللہ کے محبوب کو تکلیف ہوئی تو اللہ کو تکلیف دینی میں نے. اور پھر آگے قرآن کریم سنیے اللہ اکبر، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا. فرمایا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اگر نند بھابج کو تکلیف دے گی، وہ ہے مسلمان، کسی کی بیٹی کو تکلیف دینا کتنی بری بات ہے. اور یہ سب غیبت ہے. یقین کریں غیبت اور چگلی، میرے آقا کا فرمان ہے نا کہ میں نے اکثر دیکھا عورتیں جہنم میں، کیوں کہ یہ چغل خوری کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں. خدا را یہ ہم اس چیز سے نکلیں باہر، ہم سیدہ کائنات خاتون جنت کی اداؤں کو دیکھیں. آپ دیکھو آج جو بھی مدینے جاتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب کرے، آپ مدینے جائیں. کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ جو میرے آقا کا روزہ ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ. کبھی غور کیا ہے وہ روزہ کس کا ہے؟ وہ کمرہ کس کا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا حجرہ ہے نا. کبھی ہماری خاتون کو یا ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو تعلیم دی ہے کہ سیدہ عائشہ کی سیرت کو پڑھنا؟
زندگی ایسے گزارنا جیسی سیدہ نے گزاری ہے. میں کہتا ہوں کمال نہ ہو جائے گا گھر، میں کہتا ہوں ایسا امن کے گوارا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا نا. آج تو یقین کرے سوٹ نہیں ملتا نا، کوئی فنکشن آ جائے تو مرضی کے کپڑے نہیں ملے، مرضی کی جوتیاں نہیں ملے تو جینا حرام ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لوگ اپنا بیچ کر بھی، سچی بات ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی میں کراچی تھا یہ چند دن پہلے، اور اس محلے کے قریب تھا جس مرد نے اپنی 3 بیٹیوں کو اور بیوی کو قتل کیا ہے. میں نے خود اس گھر کے قریب گیا ہوں، اس کے باہر سے گزرا ہوں، خون خون اور ایسی بری حالت. یار کوئی ریزن تو ہے نا. اور آپ یقین کریں کوئی نارمل گھر نہیں تھا. ایک ہوتا نا بہت کو غریب علاقہ ہے، کوئی بہترین شاید کوئی 5-6 کروڑ روپے کا گھر ہوگا وہ والا. کو وجہ بنی نا. کبھی سوچے خاتون کہ میں کہیں اپنے مرد کو خودکشی کرنے پر یا ایسی کام کرنے پر مجبور نہ کروں. یہ میں آج کے بیان سے نا سمجھے گھر سنوارنے کے نسخے دے رہا ہوں. یہ اگر سسٹم ہو گیا نا کہ جو ملا اس پہ راضی ہو جائیں ہم، تو میں کہتا ہوں ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے ہماری. اور یقین کریں کیسا ہر بندہ رو رہا تھا، جو حالت تھی پورا ملک میں ایک سوگ نما کیفیت تھی کہ گلے کاٹ دیے ہیں، کچھ پلا کر گلے کاٹے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں یار 10 سال سے 16 سال کی عمر تک. کوئی وجہ ہی بنی ہے نا بھائی، ایسے تو قتل نہیں ہو گئے. پیچھے کیا تھا؟ یہ ناچاکیاں تھیں. تو خدا را لڑا نہ کریں، بالکل نہ لڑا کریں، گھر میں نہ لڑائی کریں. اور گھر والوں کو بھی امن سکون کا درس دیں، اور غیبت اور چغلی سے بالکل کوسوں دور بھاگیں. نہ کریں کسی کی. یار اللہ پسند نہیں کرتا جس کام کو ہم اپنی زبان پہ وہ بات کیوں لائیں. اور گھر کو سکون والا بنائیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے، سکھ سے جیے، دوبارہ دنیا میں تو آنا نہیں. دوبارہ دنیا میں آنا نہیں. ایسے اپنی زندگی برباد کر کے جا رہے ہو، کسی کو مار رہے ہو، کسی سے مار کھا رہے ہو. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ آج کے اس بیان سے ہم لڑیں گے نہیں یار، اور کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے. اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی صبر، تحمل، ٹالرنس کا درس دیں گے کہ بیٹا ہم نے لڑنا نہیں. پوری ورکنگ کریں اور بس نرم ہو جائیں، بالکل کول مائنڈ ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑے سکھ سے گزرے گی. اور یہ میں عرض کروں، اگر زندگی میں سکھ لینا چاہتے ہیں نا تو کوئی ایسے لوگ پیچھے چھوڑیں کہ جو آپ کے بعد راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دعا کریں. یعنی آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، احسان کا بدلہ نہ جتلائیں. کبھی زندگی میں بھی نہ یہ کہیں کہ یار میں نے تم پر فلاں نیکی کی تھی. نہیں، اپنے لیے دعا کرنے والے بنائیں. جس بندے نے سکھ پانا نا، اگر اس کے پیچھے سے دعائیں ہوتی ہیں نا، فرمایا مومن کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے پیچھے سے دعا کی جائے. میں کوئی تو ایسا چھوڑوں یار میرے لیے کوئی رات کو اٹھ کے دعا کرے، یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، میرا بھائی مقروض ہے اس کا قرضہ اتروا دے، یا اللہ اس کو عزت دے دے. یعنی ایسے لوگ بنائیں، نیکیاں کریں. کسی کے لیے کوئی ایسا نہ بنائیں. میں نے کال پڑھا تھا کسی کا کہ کبھی اپنی زندگی میں وہ وقت نہ آنے دیں کہ آپ کی شکایت کوئی اللہ سے کرے. کہاں کرے؟ خدا را اس بات سے پہلے مر جائیں. یہ بات نہ اپنی زندگی میں آنے دیں کہ آپ کی شکایت کو کہاں کرے، یا اللہ کے رسول سے کو کرے. یعنی بعضوں کو لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں نا، مدینے جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت تنگ کیا ہے. یعنی یہ ہوتی نا کیفیت، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے وہ جا کے بھی شکایت کرتے ہیں. اور جہاں جو وہاں شکایت کر دیتا ہے نا، پھر جب وہاں سے مدد آتی ہے نا پھر رہتا کچھ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. اور دوسری بات کو نعمتیں یہ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اپنے گھر نصیب فرمائے. میں ایک بڑا پیارا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اولاد جس طرح بڑی پیاری لگتی ہے تو یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اکثر نظر بھی لگتی ہے. اچھا گھر ہے تو گھر بک بھی جاتے ہیں، گھر بنتے ہیں بک بھی جاتے ہیں. بعد کا حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ محنت زندگی کی کر کے گھر بنایا ہوتا ہے، ایسا کرائسس میں آتا ہے بندہ کہ گھر بھی بک جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، گاڑیاں بھی بک جاتی ہیں. میں نعمت کے محفوظ ہونے کا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نعمت زائل نہ ہو، یہ میرے پاس ادا رہے، تو آج یہ بڑی غور سے سنیے طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کسی نعمت کو دیکھ کر ما شاء اللہ، کیا پڑھے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو کسی نعمت کو، بچہ ہے تو اس کو دیکھ کے پڑھے،
گاڑی ہے تو اس کو دے کے پڑھے، گھر ہے تو اس کو دے کے پڑھے، اور جو بھی نعمت ہے تو اس کو دے کے پڑھے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، فرمایا موت کے سوا ہر آفت سے وہ نعمت محفوظ ہو جائے گی. کیسا پیارا وظیفہ ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کی نعمتیں وحشی ہوتی ہیں. وحشی دیکھا جانور، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، نکل جاتا ہے، پکڑا نہیں جاتا. فرمایا اللہ کی نعمتیں وحشی ہوتی ہیں، انہیں شکر کی رسی سے باندھو. کیسے باندھو؟ شکر کی رسی. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر روز دل سے، یا اللہ میں راضی ہوں. یہ بہت بڑا مقام ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی رہنا یہ بھی ایک مقام ہے کہ بندہ دل سے کہے یا اللہ میں راضی ہوں، بڑا دے دیا تو نے. ہم تو راضی نہیں ہوئے، ساری زندگی ہو گئی. تو راضی رہنا ہے انشاءاللہ الکریم. اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ باتیں، یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں میں نے دعوت اسلامی سے سیکھی ہیں. دعوت اسلامی کی کتابیں جو احادیث کے ترجمے دعوت اسلامی کے تراجم والوں نے جو بھی سسٹم کیا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں کام کر رہے. آپ نے بچے اسکول پڑھانے ہیں تو دعوت اسلامی، آپ نے مدرسے پڑھانے ہیں تو دعوت اسلامی، آپ نے ادارے میں پڑھانے ہیں. خواتین کو نیک ماحول سے وابستہ کرنا. یہ دیکھو آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ جو نگران بیٹھے ہیں عاشق بھائی، یہ اس وقت لاہور ڈویژن جس میں 4 ضلع ہیں، یہ خواتین میں، یعنی خواتین کو جو نیک بنانے والا شعبہ ہے نا، اس کے اوورال نگران یہ ہیں. یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہ آپ کے شاہپور کے رہنے والے لاہور کے 4 ڈویژنوں کے خواتین میں نیک کام، متقی بننا، پرہیزگار بنانا، ان کو علم دین سکھانا، ان کو راہ خدا سے وابستہ کرنا، اللہ کی رضا والے کاموں سے وابستہ کرنا، یہ نگران ہے اس کے. تو اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم کو یہاں دعوت اسلامی کے اجتماع بھی ہوتے ہوں گے. میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جن کا گھر بنا ہے اس گھر میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہو جائے نا، اسلامی بہنوں کا شروع ہر ہفتے میں ایک دن، کوئی بھی دن ہو، اور برکت ہی برکت، اور ساتھ اجتماع بھی ممکن ہو تو یہ شروع کر لیا جائے. انشاءاللہ آتی رہیں گی خواتین، سیکھتی رہیں گی، ماحول بنتا رہے گا، ہماری بچیاں نیک بنیں گی، اللہ والیاں بنیں گی تو اللہ والوں کو پھر جنم دیں گی. ایسا ہی ہے نا، جیسی مائیں ویسی اولاد. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عرفان بھائی کے کاروبار میں دن رات اور جو بھی معاملات ہے رزق حلال کے، اللہ اس میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اس گھر کو شاد و آباد رکھے. اللہ نظر بد سے بچائے، حسد سے محفوظ فرمائے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.